الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي أخرج العباد من عبادة العباد ومن ضيق الدنيا وعذاب الآخرة ومن جور الأديان إلى ساعتها. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. عزیز دوستو، بزرگوں، واجب الاحترام ساتھیوں، اللہ کا بڑا احسان ہے، اس مالک العلام کا بڑا شکر ہے جس نے مجھے اور آپ کو اپنے گھر کے اندر بلایا ہے، اپنے گھر کے اندر سجدہ ریز ہونے کی توفیق دی ہے. میرے بھائیوں، جس بندے سے اللہ ناراض ہو جاتے ہیں اس بندے سے اللہ کوٹھی بنگلے کار وغیرہ کھینچتے نہیں ہیں، اس بندے سے اللہ رب العزت کاروبار وغیرہ نہیں کھینچتے، اس بندے سے اللہ اس کا مال نہیں سلب کرتے، بلکہ اللہ رب العزت اس بندے سے سجدے کی توفیق کھینچ لیتے ہیں. آج آپ کو اللہ نے بڑا مال دیا ہے، اللہ نے آپ کو صحت دی ہے. اگر اس صحت والی زندگی کے اندر آپ اللہ کے سامنے سجدہ ریز نہیں ہو رہے، آپ اللہ کے سامنے عبادت کے لیے اپنا وقت صرف نہیں کر رہے، عزیز دوستو، جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، جو بندہ اللہ کے ذکر سے اعراض کرتا ہے، اللہ کے ذکر سے اپنے منہ کو موڑ لیتا ہے، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكا، اللہ اس کی معیشت کو تنگ کر دیتے ہیں. دنیا کے اندر اللہ نے بڑا کاروبار دیا ہے، اللہ نے بڑی سہولتیں دی ہیں، لیکن رات کو چین کی نیند نہیں آ رہی، گولی کھا کے سوتا ہے. اللہ نے دنیا کے اندر معیشت کو تنگ کر لیا ہے. آج آپ دنیا کو چھوڑ دیجئے، اپنے محلے کا سروے کر کے دیکھ لیجئے، ہر گھر کے اندر آپ کو پریشانی نظر آئے گی، ہر گھر کے اندر آپ کو کوئی نہ کوئی پرابلم ضرور نظر آئے گی. اس کی صرف ایک ہی وجہ ہے، ہم نے اللہ کے قرآن سے راز کر دیا ہے، ہم نے اللہ کے قرآن کو پڑھنا چھوڑ دیا ہے، جس کی وجہ سے آج میرے اور آپ کے معاشرے کے اندر سب سے زیادہ مسائل ہیں. آج رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے، ہم قرآن مجید لے کے مسجد کے اندر بیٹھ جاتے ہیں، شوال کا چاند نظر آتا ہے، قرآن مجید کو ہم رکھ دیتے ہیں، پورا سال ہم اللہ کا قرآن نہیں پڑھتے. آج جو میرا موضوع سخن ہے، 10 سے 15 منٹ گفتگو ہوگی، اس پہ یہی ہے کہ اللہ کے قرآن سے محبت کی جائے، اللہ کے قرآن سے الفت کی جائے. جب اللہ کے قرآن سے محبت ہوگی، اللہ کے قرآن سے الفت ہوگی، اللہ کی قسم ہے آپ کی زندگی کے اندر ضرور تبدیلی آئے گی، اللہ کی قسم ہے آپ کی زندگی کے اندر نکھار آئے گا. اس کی ایک ہی وجہ ہے کہ اللہ کے قرآن سے محبت کر لیجئے. اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے؟ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكا. دنیا کے اندر ایک سزا مل رہی ہے، اللہ نے معیشت تنگ کر دی ہے. وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى. دوسری سزا اللہ رب العزت کہتے ہیں، اس بندے کو جب میں قیامت کے دن اٹھاؤں گا، قبر کھلے گی، یہ اندھا ہو کے اٹھے گا. اللہ رب العزت اس کو اندھا کر کے کل قیامت کے دن اٹھائیں گے. اس کی یہی وجہ ہے کہ ہم نے اللہ کے قرآن سے اپنے منہ کو موڑ لیا ہے، اس پر عمل نہیں ہے میرا اور آپ کا. آج میری اور آپ کی شکل و صورت، لباس قرآن اور حدیث کے مطابق نہیں ہے. میرے بھائیوں، دوسری سزا مل رہی ہے. اللہ کہتے ہیں وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى. یہ بندہ جب قبر سے اٹھے گا، میدان محشر کے اندر اندھا چلتا پھر رہا ہوگا، اللہ سے سوال کرے گا، یا ربی لما حشرتنی اعمی وقد کنت بصیرا. اللہ، میں تو آنکھوں والا تھا دنیا فانی کے اندر، تو نے مجھے آنکھوں سے نوازا تھا، لیکن آج میدان محشر کے اندر میری آنکھوں سے بصیرت کو سلب کر لیا گیا ہے. اللہ، اس کی کیا وجہ ہے؟ اللہ رب العزت بیان کریں گے. اے میرے بندے،
دنیا فانی کے اندر میں نے آقا علیہ السلام کو بھیجا، نمونہ بنا کے بھیجا تھا، قرآن کو آسمان سے نازل کیا تھا، میں نے بہت سی نشانیاں دنیا کے اندر بھیجی تھی تاکہ تو عبرت حاصل کر کے اللہ کے قرآن سے دل لگا لے، لیکن تو نے مجھے بھلا دیا تھا۔ قال كذلك اليوم تنسى، دنیا فانی کے اندر رہ کے تو نے مجھے بلایا تھا نا، تو نے میرے منہ سے انحراف کر لیا تھا، قرآن پڑھنے سے منہ کو موڑ لیا تھا، آج میں نے تجھے بھلا دیا ہے، دنیا کے اندر تو نے مجھ کو بلایا تھا، آج میں نے تجھ کو بلا دیا ہے۔ میرے بھائیوں، اگر آپ عزت چاہتے ہو، میرے بھائیوں اگر آپ شہرت چاہتے ہو، میرے بھائیوں اگر آپ دنیا کے اندر برکتیں چاہتے ہو، اپنے گھر کے معاملات کے اندر بہتری چاہتے ہو، اس کے لیے اللہ کے قرآن سے محبت کرنی پڑے گی، اس کے لیے اللہ کے قرآن سے الفت کرنی پڑے گی۔ لیکن آج میری اور آج تیرے اس معاشرے کے اندر اللہ کے قرآن سے محبت نہیں ہے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، سورۃ زاریات کے اندر اللہ رب العزت بیان کر رہے ہیں جن و انسان کی تخلیق کا مقصد صرف عبادت ہے۔ آج میری اور آپ کی فجر بستر پہ گزر جاتی ہے، زور نوکری کے اندر گزر جاتی ہے، اثر رستے کے اندر اور چائے کے اندر گزر جاتی ہے، مغرب میری اور آپ کی رستے میں گزر رہی ہے، عشاء ٹی وی کے اندر گزر رہی ہے، جمعہ نہانے کے اندر گزر جاتا ہے، عید میری اور آپ کی بازاروں میں گزر رہی ہے۔ آج کے مسلمان کا یہ عالم ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ قرآن کے اندر بارہا مقام پہ بیان کر رہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، جن و انسان کی تخلیق کا مقصد عبادت۔ آج ہم نے مقصد دھن دولت کو کمانا بنا لیا ہے۔ 24 گھنٹوں کے اندر میکسیمم 2 سے 3 گھنٹے اللہ کی عبادت کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے، زیادہ سے زیادہ 2 سے 3 گھنٹے ہیں، ساری 5 نمازیں پڑھنی ہیں، لیکن ہمارے پاس اللہ کے دین کے لیے وقت نہیں ہے، اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہونے کے لیے میرے اور آپ کے پاس وقت نہیں ہے، اللہ کا قرآن پڑھنے کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے۔ ہمارے شیخ ہیں عبد المنان راسخ حافظ اللہ بیان کر رہے تھے کہ ایک فیملی تھی بڑی امیر گھرانے کی، انہوں نے ایک قاری صاحب کی اپنے گھر کے اندر دعوت رکھ دی، کہا قاری صاحب آپ سارا سال اللہ کے دین کی بڑی خدمت کرتے ہیں، اللہ کا قرآن پڑھاتے ہیں، بچوں کو اللہ کا قرآن پڑھاتے ہیں، دین کی بڑی خدمت کرتے ہیں، آپ کی افطاری ہمارے گھر کے اندر ہے، افطاری کے لیے بلایا ہے، قاری صاحب کی بڑی خدمت کی ہے۔ قاری صاحب جب چلے جاتے ہیں تو ان کے گھر کے اندر کچھ پاؤنڈ پڑے تھے، وہ غائب ہو جاتے ہیں، گھر کے اندر باتیں ہونا شروع ہو جاتی ہیں، اس کمرے کے اندر تو کوئی آتا نہیں ہے، یہ پاؤنڈ قاری صاحب ہی لے کے چلے گئے ہیں۔ پورا سال مسجد کے اندر وہ بھائی نہیں گئے، قاری صاحب کے ساتھ نفرتیں شروع ہو گئی ہیں، قاری صاحب کے بارے کے اندر غلط فہمیاں شروع ہو گئی ہیں، ہر مجلس کے اندر قاری صاحب کے بارے میں برا بھلا کہا جا رہا ہے۔ پورا سال گزر گیا، رمضان المبارک کا مہینہ دوبارہ آتا ہے، دوبارہ رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے، جمعۃ المبارک ہوتا ہے، واز سنتے ہیں، دلوں کو صاف کرو، حسد بغض کینے کو صاف کر دیا جائے۔ دوبارہ جب یہ بات سنتے ہیں پھر دوبارہ قاری صاحب کی دعوت کرتے ہیں، دوبارہ دعوت کے اندر کہتے ہیں قاری صاحب میں پورا سال آپ کے گھر کے اندر صرف اس لیے نہیں آیا کہ ہمارے گھر کے اندر کچھ پاؤنڈ غائب ہو گئے تھے، اس کمرے کے اندر آپ کے علاوہ کوئی بھی نہیں آتا۔ قاری صاحب اٹھتے ہیں، قرآن مجید کو پکڑتے ہیں، قرآن پاک کو کھولتے ہیں، قرآن مجید کے اندر وہ پاؤنڈ پڑے ہوتے ہیں۔ قاری صاحب کہتے ہیں میں دیکھنا یہ چاہتا تھا، دین کی وجہ سے میرے سے تو بڑی محبت کر رہے ہو، اللہ کے قرآن سے آپ کی کتنی محبت ہے، پورا 1 سال گزر چکا ہے، آپ نے اللہ کا قرآن کھول کے نہیں دیکھا، اگر اللہ کا قرآن کھولتے اس کے اندر آپ کو پاؤنڈ مل جاتے۔ میرے بھائیوں، اللہ کے قرآن سے محبت کر لو، اللہ کی قسم زندگیاں بدل جائیں گی۔ میرے بھائیوں، اگر آپ چاہتے ہو آج آپ کے گھر کے اندر سارے مسائل ختم ہو جائیں، اس کے لیے اللہ کے قرآن سے محبت کرنی پڑے گی، اس کے لیے اللہ کے قرآن سے الفت کرنی پڑے گی۔ لیکن آج تیرے اس معاشرے کے اندر اللہ کے قرآن سے محبت نہیں ہے، اللہ کے قرآن سے الفت نہیں ہے،
میرے بھائیوں اللہ کے قرآن سے محبت ایسی ہونی چاہیے، جب اللہ کا قرآن پڑھا جائے لذت آنی چاہیے، پتہ چلے کہ اللہ کا قرآن پڑھا ہے۔ فَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ۔ مومن تو کہاں اس کو گیا ہے، جب وہ قرآن مجید کی آیات کی تلاوت کر رہا ہوتا ہے اس کا ایمان بڑھ جاتا ہے، وہ اپنے رب پہ توکل کرتا ہوتا ہے۔ لیکن آج ہم فارمیلٹی کے لیے قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں سمجھ بوجھ کے فہم کے ساتھ اللہ کے قرآن کی تلاوت کر کے دیکھو، بڑا مزہ آئے گا۔ اللہ کے قرآن کو پڑھ کے دیکھو، بڑا مزہ آئے گا۔ دنیا کے اندر اگر اللہ کے قرآن کی آپ تلاوت کرتے ہو، اللہ کے قرآن سے محبت کرتے ہو، اللہ کے قرآن سے الفت کرتے ہو، دنیا بھی آپ کی بن جائے گی، آخرت بھی بن جائے گی۔ اللہ کے قرآن کے بڑے فائدے ہیں، موضوع تو بہت طویل ہے۔ اللہ کریم سے دعا ہے اللہ تعالیٰ قرآن مجید پہ صحیح معنوں کے اندر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن مجید کو صحیح معنوں کے ساتھ پڑھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔